السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم کلمے کا بیان پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ابھی تک اپنے تمام دروس میں ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا ہے، اس کی مختلف قسموں کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ آج کا ہمارا درس کلمے کی تیسری قسم یعنی حرف کے بارے میں رہے گا۔ حرف کی جیسا کہ ڈیفینیشن اور اس کی تعریف ہم بتا چکے ہیں کہ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے معنی کسی دوسرے کلمے سے ملے بغیر سمجھ میں نہ آئیں، اور حروف کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک قسم کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے، اور جس حرف کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اسے حروف جر کہا جاتا ہے۔ حروف جر کو انگلش میں پریپوزیشنز کہتے ہیں۔ حروف جر یعنی پریپوزیشنز۔ حروف جر کی کل تعداد 17 ہوتی ہے۔ حروف جر کی تعداد 17 یعنی 17 ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ 17 حروف جر ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں 11 حروف جر تو کافی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 6 جو حروف جر ہم نے الگ لکھے ہوئے ہیں ان کا استعمال بے حد کم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ان 6 حروف جر کے بارے میں فی الحال نہیں پڑھیں گے۔ فی الحال ہم ان 11 حروف جر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ان کے معنی اور ان کی مثالوں کے ساتھ آپ کو ان حروف جر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حروف جر کے بارے میں چند باتیں اور ذہن نشین کر لیجئے۔ جب ہم اسم کی اعرابی حالتوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اس سے پہلے جب ہم حرکات ثلاثہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اس میں کئی بار ہم نے جر، مجرور، حالت جری کا اجمالاً ذکر کیا تھا۔ تو یہ حروف جر اسی کی طرف منسوب ہیں، وہی جر، وہی حالت جری جس کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا، یہ حروف جر اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حروف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حروف عاملہ کہلاتے ہیں اور دوسری قسم حروف غیر عاملہ کہلاتی ہیں۔ یعنی عاملہ حروف وہ ہوتے ہیں جو کسی اسم یا فعل پر داخل ہو کر کچھ عمل کرتے ہیں، یعنی اس اسم یا فعل کی حالت کو کچھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ حروف جر بھی حروف عاملہ میں سے ہے۔ جب یہ کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے، یعنی حالت جری میں کر دیتا ہے، زیر کر دیتا ہے، یا زیر والی حالت میں کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تا کے بارے میں۔ تا زبر کے ساتھ آتا ہے اور اس کے معنی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف اللہ کی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور استعمال نہیں ہے۔ یہاں یہ دیکھیے اللہ لفظ لکھا ہوا ہے، اور جب ہم نے اس پر تا داخل کیا تو یہ ہو گیا تاللہ۔ جیسا کہ ابھی بتایا تھا کہ حروف جر جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو جر دیتے ہیں، مجرور کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے حرف جر تا کو اللہ پر داخل کیا تو یہ ہو گیا تاللہ، یعنی اللہ کی قسم۔ دوسرا ہے با، یہ زیر کے ساتھ آتا ہے اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں: سے، ساتھ، پر، ذریعے، قسم وغیرہ کئی معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، تو یہاں با کے معنی پر کے ہیں۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، یہاں پر اللہ پر با داخل ہوا اور اس کو مجرور کر دیا۔ دوسری مثال ہے بسم اللہ، یعنی بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب ہم پڑھیں گے لام کے بارے میں۔ لام زیر کے ساتھ آتا ہے، اس کے معنی لیے، کا، کی، کے
واسطے وغیرہ ان معنیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے للہ کا مطلب ہوا اللہ کے لیے یا اللہ کے واسطے. دوسری مثال ہے للمؤمنین، یعنی ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے واسطے. یہاں ہم نے جمع مذکر سالم پر حرف جر لام داخل کر کے دکھایا ہے. جب ہم جمع کا بیان پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم دو وزن پر آتی ہے، مؤمنون اور مؤمنین. تو مؤمنون حالت رفعی میں ہوتا ہے، اور جب اس پر حرف جر داخل کیا جاتا ہے تو اس کو جر دیتا ہے، یعنی زیر والی حالت میں کر دیتا ہے. جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں للمؤمنون نہیں ہے، للمؤمنین ہے، کیونکہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ جمع مذکر سالم کا اعراب بالحرکت نہیں ہوتا، اعراب بالحروف ہوتا ہے. یعنی اس کا رفع، یعنی اس کی حالت رفعی واو کے ساتھ آتی ہے، اور حالت جری اور نصبی یا کے ساتھ آتی ہے. تو کیونکہ لام نے مؤمنون کو جر دیا، اسے حالت جری میں کر دیا، اس لیے یہاں پر یہ یا کے ساتھ آیا ہے. اس کا اعراب یا ہے، للمؤمنین یعنی بہت سارے ایمان والوں کے لیے. یہاں یاد رکھیے اس کا اعراب یا ہے، نون کا زبر نہیں ہے، اس کا اعراب یا ہے. اسی طرح اس کی تیسری مثال ہم نے تثنیہ سے دی ہے. ہم نے اپنے تثنیہ کے بیان میں یہ بتایا تھا کہ واحد کے آخر میں آنی یا عینی لگانے سے تثنیہ بن جاتا ہے. تثنیہ حالت رفعی میں الف کے ساتھ آتا ہے، یعنی اگر ہم مسلمن کا تثنیہ بنائیں گے تو وہ مسلمانی آئے گا حالت رفعی میں، اور حالت نصبی اور جری میں مسلمینی آئے گا. جس طرح یہاں پر ہم نے مسلمانی یعنی دو مسلمانوں پر لام داخل کیا تو وہ ہو گیا للمسلمینی. یہاں پر بھی اس کا اعراب بالحرکت نہیں ہے، اعراب بالحروف ہے. اس کا اعراب یہ نون کا زیر نہیں ہے بلکہ یہ یا ہے، للمسلمینی یعنی دو مسلمانوں کے لیے. تو یہاں پر ہم نے واحد، جمع اور تثنیہ کی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب ان پر حرف جر داخل ہوتا ہے تو وہ حالت جری میں کس صورت میں آتے ہیں. اور یہ صرف لام کے ساتھ خاص نہیں ہے، جمع اور تثنیہ پر کوئی بھی حرف جر داخل ہوگا تو حالت جری میں ان کی حالت یہی رہے گی. اس کے بعد ہم واو کے بارے میں پڑھیں گے. یہ زبر کے ساتھ آتا ہے، اس کے معنی بھی جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں قسم کے ہوتے ہیں. تو اللہ کی قسم کھانے کے لیے جب اس پر واو داخل کیا تو یہ ہو جاتا ہے واللہ، یعنی اللہ کی قسم. پھر قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ہیں جو واو قسمیہ سے شروع ہوتی ہیں، یعنی قسم سے شروع ہوتی ہیں. جیسے والعصر، یہ اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. تو یہ وہی والعصر ہے. والعصری یعنی قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. دوسری مثال والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. تو یہاں یہ واو قسم کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ کی قسم ہو یا کسی اور چیز کی قسم کھانی ہو، اس کے لیے واو کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کاف کے بارے میں. یہ بھی زبر کے ساتھ آتا ہے، اور یہ اس کے معنی طرح جیسے مانند کے ہوتے ہیں. اس کو کاف تشبیہ بھی کہا جاتا ہے. ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے کے لیے کاف کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے العلم کالنوری، یعنی علم تو نور کی مانند ہوتا ہے، نور کی طرح ہوتا ہے. یہاں علم کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے. العلم کالنوری یعنی علم نور کی طرح، نور کے جیسا ہوتا ہے. یہاں پر کاف نون پر داخل ہوا ہے، اس لیے اس کو جر آیا ہے، یہ حالت جری میں ہو گیا. دوسری مثال زید کالاسدی، یعنی زید تو
شیر کی مانند ہے، یعنی اگر کوئی بہت بہادر ہے اس کی بہادری کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو اس کو اس طرح کہا جائے گا زید کل اسدی، یعنی زید تو شیر کی مانند ہے، شیر کے جیسا ہے۔ اس کے بعد ہم من کے بارے میں پڑھیں گے۔ من کے معنی سے، میں سے ہوتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے من المسجدی، یعنی مسجد سے۔ من ابتدا کے لیے آتا ہے، من المسجدی یعنی مسجد سے۔ اور دوسرے معنی میں سے کا مطلب ہوتا ہے تبعیض کے لیے آتا ہے۔ تبعیض یعنی بہت ساری چیزوں یا بہت سارے لوگوں میں سے کچھ کو الگ کرنے کے معنی میں من کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ تو یہاں من تبعیض کے معنی میں ہے، یعنی بہت سارے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو الگ کرنے کے معنی میں من کا استعمال ہوا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یعنی بہت سارے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے فی۔ فی کے معنی ہوتے ہیں میں، بارے میں۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی یہاں دو مثالیں ہیں۔ فی البیتی، گھر میں۔ فی حاضر رجلی، اس آدمی کے بارے میں۔ یہاں یہ دونوں معنی کی مثالیں دے دی گئی ہیں۔ فی البیتی گھر میں، فی حاضر رجلی اس آدمی کے بارے میں۔ اس کے بعد آتا ہے عن۔ عن کے معنی ہوتے ہیں سے، طرف سے اور بارے میں۔ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں عن النبأ العظیم کے معنی بڑی خبر کے بارے میں۔ قرآن کریم میں ہے کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں، اور اس سے آگے فرمایا عن النبأ العظیم، یعنی یہ اس بڑی خبر کے بارے میں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ دوسری مثال ہے عن علی، یعنی حضرت علی سے یا حضرت علی کی طرف سے۔ عن علی یعنی علی کی طرف سے یا علی سے۔ یہاں یہ سے اور طرف سے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے علی۔ علی کے معنی پر اور باوجود کے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال علی الکتابی، یعنی کتاب پر، کتاب کے اوپر یا کتاب پر۔ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ قرآن کریم میں ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالی نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ اس کے بعد آتا ہے الی۔ الی کے معنی تک، طرف، اور اس کے علاوہ بھی کچھ معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال اس کی ہے الی المدرستی، یعنی مدرسے تک یا مدرسے کی طرف۔ دوسری مثال اس کی ہے الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یعنی اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی اللہ کے حضور میں، اللہ کی جناب میں توبہ کرو۔ اس کے بعد ہے حتی۔ حتی کے معنی ہوتے ہیں تک۔ قرآن کریم سے اس کی مثال یہ ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، جیسا کہ سورۃ القدر میں ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی سلامتی والی یہ رات رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات لیلۃ القدر رہتی ہے۔ تو یہاں حتی مطلع الفجر پر داخل ہوا ہے اور اس کو جر دیا ہے۔ اب ہمارا یہ 11 حروف جر کا بیان مکمل ہوتا